السلام علیکم ساتھیوں، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آج ہم بات کریں گے خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹس جو بننا چاہ رہے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں نہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ ماڈیول میں ہیں، تو ان کو اگر کہیں سے جرمنی کے راستے سے یا جرمنی میں کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں یا اس کے تھرو کوئی بات کی جا سکتی ہے. تو میری جو بیسٹ آف نالج ہے اور جو میں نے جو بھی میرے پاس اس سے حوالے سے معلومات ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک معلومات کنوے کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ارادہ بہت قوی اور مصمم ہے کہ اس پہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، ویسے تو میں پاکستان سے باہر رہ کر جو بھی کماتا ہوں اس کو مدد سے میں ڈیفینیٹلی اپنے زر مبادلات قانونی طریقے سے پاکستان بھیجتا ہوں. اللہ کا کرم ہے جو بھی میرا ہے، اور میں پاکستانی ہوں اور سعودی عرب میں کام کرتا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ نیو سرجن تقریباً پچھلے 13-14 سال سے، اور دبئی ابوظہبی میں بھی 3 سال کے بیچ میں گیا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بھی جب میں اپنے اس میں تھا ٹریننگ میں، تو بہت ساری چیزیں مجھے ایسا پتہ چلیں جب میں نے فیلوشپ بھی کر لی تھی، FCBS کر لیا تھا، اور بہت کم معلومات مل سکتی تھیں. یا بتائیں شاید ہم میں ہی کوئی کمی تھی کہ وہ ڈھونڈنے کی شاید وہ صلاحیت نہیں تھی یا کچھ، لیکن اسی وقت سے میں نے سوچ لیا تھا جب اللہ تعالیٰ مجھے ایسا موقع دیں گے تو میں ضرور اس کو شروع کرنے کا. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ شروع کرنے کی جو پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. اب جب شروع کر دیا ہے تو آہستہ آہستہ میں چیزوں کو کچھ سمجھ رہا ہوں، کچھ سیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے آگے کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے صاف ستھرے الفاظوں میں، آسان الفاظوں میں معلومات بہم پہنچا سکوں. اور اس کے لیے میری اولین کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے صاف ستھری اور ڈیٹیل معلومات آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں. اور یہ جو ویڈیو اس طرح کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ لمبے عرصے تک لوگوں کو کام آ سکتی ہیں، انفلوئنس کر سکتی ہیں، موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں. میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو لیکچر بھی لیتا ہوں، تو اس حوالے سے ایک شاید اور بہت چھوٹے زمانے سے، مطلب کہ میں چھوٹا تھا، یعنی کہ تقریباً اپنے 17 سال کی عمر سے ہی میں ٹیوشنز پڑھا رہا تھا، اور 4-5 سال میں نے ٹیوشنز پڑھائی. ایون دو تو پڑھانے اور سمجھانے کا شاید تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ دیا ہے جو میں آپ لوگوں کے آگے رکھ سکتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کے آگے اپنی باتیں رکھنے کی، تاکہ آپ لوگ اس سے سمجھ سکیں. اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اتنا انٹرٹیننگ وے میں اور اتنا سہولت کے ساتھ بات کی جائے، اور ایک ربط ہو بات میں، گفتگو میں، تاکہ آپ کو سمجھیں. ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ سبجیکٹو زیادہ ہوتی ہے، آبجیکٹو کم ہوتی ہے. سبجیکٹو ہی ہیں یہ سارے، اس لیے اس کو اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے. نمبرز پہ تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر ایک طرح سے یہ انفلوئنس کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، اور گائیڈنس کرتی ہے، اور رستہ دکھاتی ہے کہ آپ کس طرح سے وہ حاصل کر سکیں اپنا. اچھا، تو آج کی جیسے کہ ویڈیو میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا جرمنی کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں، جرمنی ملک کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں. میں خود بھی ہو کے آیا ہوں وہاں پہ. میں نے اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کی ٹریننگ کی تھی، اور میں ڈاسلڈورف میں تھا، اور وہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ اور 2 دن، تقریباً 9 دن کی تھی وہ ہماری ٹریننگ. اور الحمدللہ میں نے اس ٹریننگ سے کافی کچھ سیکھا، اور پھر میں نے اس کو اپلائی بھی کیا، اور الحمدللہ میں سرجریز کرتا بھی ہوں. اینڈوسکوپک اسپائن سرجریز میں کرتا ہوں الحمدللہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کی جتنی بھی لمیٹڈ انڈیکیشنس ہیں اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کسی ویڈیو میں. تو میرا جرمنی کا خود کا گیا ہوا ایکسپیرینس ہے. میں ملا بھی ہوں لوگوں سے وہاں پر، اور کیا کیا امکانیات ہیں وہاں پہ، مطلب کیا کیا آپشنس ہیں، کیا کیا امکانات ہیں، وہ مطلب یہ کہ ان کو بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے آگے شروع کروں گا.
اصل میں یہ ٹاپک جو ہے یہ جو میں اس پہ اب یہ بھی تھوڑا ہم نیچے لیول سے شروع کریں گے، جونیئر لیول سے، یعنی کہ جو انٹرمیڈیٹ بچے کر رہے ہیں یا اے لیولز کر رہے ہیں. ہم جو بات بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی ہو اور تھوڑی سی مشکل بھی لگے، آسان بھی لگے، ڈیفیکلٹ بھی لگے، لیکن ہے تو یہی طریقہ نا، طریقہ تو یہی ہے. اور جو بھی طریقہ ہے اس طریقے کو ہی آپ کو فالو کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم طریقہ تبدیل کر لیں، کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں پسند نہ ہو تو طریقہ ہی ہم تبدیل کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا نا. طریقہ تو تقریباً ویسا ہی رہتا ہے. طریقہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو تو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ہم پسند مطلب کہ ہمیں اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، اس طریقے کے حوالے سے چلنا پڑتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اے لیولز کر رہے ہیں، اب میں اے لیولز کا ذکر عام طور پہ پہلے اس طرح کر دیتا ہوں کہ شاید انسان کا جھکاؤ ہوتا ہے، میرے بچے نے سب اے لیولز ہی کیا کر رہے ہیں یا ایک ہی رہ گئی ہے، وہ تو اے کرے گی، باقی تو سب تقریباً انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے اگلے 6 7 8 مہینوں میں. تو جنہوں نے اے لیول کا ارادہ کیا ہے، اے لیول کے تھرو کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ٹرپل اے لائیں، یعنی اے اسٹریٹ اے لائیں، ورنہ اے اور ایک بی لائیں. اے اور 2 بی کی گنجائش جرمنی میں بہت کم ہے، بہت کم ہے. دوسرا جو ہے وہ جو انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، یعنی میٹریکولیشن کے بعد کا جو ایگزام پاس کر کے جو میٹریکولیشن کرتے ہیں، اس کے بعد جو انٹرمیڈیٹری سسٹم ہے ہمارا فرسٹ ایئر انٹر کا، تو وہ ہے اس میں وہ کوشش کریں کہ A1 لائیں. اچھا، اس میں بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس میں اچھے اسکورس ہونے چاہیے آپ کے ڈیفینیٹلی. اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک ہچ یہ ہے کہ یہ جو جرمنی کے لیے ہوتا ہے اس میں لینگویج کا بھی ایک تھوڑا سا ہے. پرائیویٹ جو جرمن کالجز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، وہ تو انگلش میں پڑھا لیتے ہیں، ان کی فیس تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے، تو اتنی فیس دینے والا پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی اور ملک، ملیشیا، امریکہ یا دوسری جگہ جہاں پہ پراپرلی انگلش بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے وہاں پہ چلے جائیں. جرمنی کی سب سے خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً صرف رہنے کا ہی خرچہ آپ کو بچے کو دینا پڑتا ہے، باقی تقریباً جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں. اب یہ تو ساری باتیں اچھی لگ رہی ہیں سننے میں کہ گورنمنٹ کے اداروں میں سب فیسیں کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ تو بہت اچھا ہے. کیوں نہیں؟ تو کیا جمع غفیر لگا ہوا ہے جرمنی میں پاکستانیوں کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جمع غفیر نہیں لگا ہوا. اتنا ہونے کے بعد بھی پاکستانی جرمنی میں کیوں نہیں جا سکے؟ اس لیے کہ جرمنی والے کوئی کمیشن نہیں دیتے ہمارے ایجنٹس کو، وہ کوئی کمیشن نہیں دیتے، 0 کمیشن پہ رکھتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ انٹرٹین بھی نہیں کرتے ایجنٹس کو. اس میں جو ہے ایجنٹ آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہے، اگر کوئی ایجنٹ اس پہ کام کرو. پاکستان میں نہ ہونے کے برابر اس میں ایجنٹس کام کر رہے ہیں. صرف دبئی میں جب میں تھا تو وہاں پہ ایجنٹس کام کر رہے تھے جرمنی کے حوالے سے، اور کہیں پر نہیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی جو سب سے بڑی شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جو کہ پاکستانیوں کو اتنا زیادہ مطلب کہ دقت میں ڈال دیتی ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹ کو دقت میں ڈال دیتی ہے، حالانکہ وہ اتنے ہوشیار ہونے کے بعد بھی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ہوتا ہے وہ جرمن لینگویج پہ ایک کم از کم بھی B1 B2 مانگتے ہیں. B1 B2 ایک ٹھیک ٹھاک لینگویج کی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ اس پہ آپ کی مطلب کہ عبور ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے لیے 6 مہینے لگ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو میری ایڈوائز ایسے ہے کہ آپ پہلے مطلب کہ ٹرپل اے لانے میں دھیان زیادہ دیجیے، آپ A1 لانے میں دھیان زیادہ دیجیے، انٹرمیڈیٹ سسٹم میں اور اے لیولز میں ٹرپل اے لانے میں زیادہ دھیان دیجیے. جب وہ ایک دفعہ آپ اس سے باہر نکل جائیں گے، وہ آپ نے حاصل کر لیا، اور جب میں اب اپنے کاغذات کو مکمل کیجیے، اس کو اٹیسٹ کرائیے، جہاں سے بھی اس کی اٹیسٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. جب آپ نیٹ پہ چاہیں گے تو بہت ساری 12-13 یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کو اپروچ کر سکتی ہیں. اور جو لوگ بہت افورڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، آپ بولیں گے جو افورڈ کرے گا وہ جرمنی کیوں جائے گا؟ جی افورڈ کرنے کے بعد بھی لوگ جرمنی جاتے ہیں،
क्योंकि वो एक ही दफ़ा अफोर्ड करना कि दुबई में जो एजेंट्स होते हैं उनसे आप बात कर लें, या तो पर्सनली जाके अगर कर सकते हैं, या अगर आपका ट्रस्ट लेवल है इतना उन पर कि वो वहाँ से, क्योंकि वो इंडियंस हैं ज़्यादातर, तो फिर एक थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं होता होगा, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि एक आप जब दुबई में होते हैं तो ज़रा आसान होता है, जब आप किसी और मुल्क से बात कर रहे होते हैं तो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत खर्चा होता है, जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में उसके सेंटर्स हैं और वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। हो सकता है पेशावर में भी इसके सेंटर्स हों और इस पर बात की जा सकती हो, पढ़ाई की जा सकती हो, पढ़ते हो लोग, हम वो हो जाता है। अच्छा, हम जो आपको बात कर रहे हैं ये सारी ऑथेंटिक बातें हैं, ये मतलब कि हकीकत में ऐसा ही है। अच्छा, तो मैंने तरीका बताया कि आप उसके बाद ही ध्यान दीजिए अच्छे, क्योंकि उसमें अगर आप कहेंगे पहले करने की कोशिश करेंगे जर्मन लैंग्वेज को, तो वो पीछे आप कहीं जो AAA लाने हैं या वो जो A1 लाना है उसमें मामला बिगड़ सकता है, और वो अगर बिगड़ गया तो फिर वो बड़ा मतलब ये कि तकलीफ दे हो जाएगा आपके लिए। फिर आप मतलब ये कि अपने बच्चे से भी नाराज़ होंगे, बच्चा भी डिसअपॉइंट। और कभी भी रिस्क मत लीजिए। आप कहते हैं कि आप कैसे आप कहते हैं कि फेलियर नहीं हो सकता। जनाब, फेलियर होता है, मेडिकल में तो बहुत फेलियर होता है, और बंदा ऐसे जैसे CA में बहुत फेलियर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फेलियर होता है, लेकिन खुद मत लगिए जाके, वो डिप्रेस करता है आपको। डिप्रेस क्यों होना चाहते हैं आप? अब अपने आप को कोशिश कीजिए कि कामयाबी की राह पे लगे रहिए। छोटी सी डिप्रेशन आपको फंसा सकती है, आप अटक सकते हैं उसमें। अपने आप को क्यों डिप्रेशन के चांस में डालना चाहते हैं? आप मत डालिए अपने आप को, अपने बच्चों को डिप्रेशन के चांस में। कोशिश कीजिए कि सक्सेस वाला काम हो जाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि बंदा क्यों रिस्क ले। हर वक्त इतना रिस्क लेना कोई कमाल की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है रिस्क लेना। रिस्क लेना चाहिए, लेकिन हर वक्त लेते रहना, मैं ज़रा इसके मुखालफत में रहूँगा। जहाँ मजबूर हो जाता है बंदा रिस्क ले, क्यों नहीं रहे, लेकिन इस तरह नहीं। अपने बच्चे को गैर ज़रूरी ऐसे इम्तिहानात मत डालिए कि जिनका मतलब कि सामना करने के बाद उनका डिप्रेशन का या डिसअपॉइंटमेंट का मामला हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब जर्मनी में एक तो ये कि जब आप एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि आप यूँ समझे कि यूरोप के रिच कंट्रीज़ में से एक है। दूसरा, वहाँ पे नेशनलिटी आराम से मिल जाती है। तीसरा, वहाँ का डॉक्टर जो है वो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज है। चौथा, लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है बिल्कुल, वो आपको, लेकिन आपसे अंग्रेज़ी तो आपकी कोई नहीं छीन रहा। दूसरा, वहाँ पर रहते हुए जब आप उन्हीं के पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम में दाखिल होते हैं, वो फुकाट कहलाता है सिस्टम। वो फुकाट सिस्टम जो है वो तकरीबन दुनिया की जो मेडिकल की हर स्पेशलिटी है उस पर वो लोग काम कर रहे हैं और पढ़ाते हैं। और आप खुद सोचिए कि मैं भी वहाँ ट्रेनिंग करके आया, तो ट्रेनिंग करने क्यों गया हूँगा? ज़रूर कुछ मिला होगा तो ही गया हूँगा, कुछ हासिल हुआ होगा तो ही गया हूँगा। फिर वहाँ पर इनिशियली एक मुनासिब अमाउंट मिलती रहती है इंसान को, मतलब कि वो जो तनख्वाह है MBBS के बाद जब आप सिस्टम में होते हैं वो एक अच्छी मुनासिब तनख्वाह मिलना शुरू हो जाती है। और MBBS के दौरान भी आपका बच्चा छोटी मोटी नौकरी कर सकता है, जैसे उसको लैंग्वेज पे छोटा मोटा अबूर हासिल होता है। और वहाँ पे नौकरी करना मुश्किल इसलिए भी नहीं रहता कि वहाँ पे इंसान जो होता है वो इतना अनापरस्त नहीं होता जितना पाकिस्तान में रह के हम थोड़े से अनापरस्त होते हैं। और वो मैं उसे अनापरस्ती भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक अपना माशरा, एक अलग सिस्टम है, एक अपना क्या कहते हैं इस सब कॉन्टिनेंट का अपना ही एक सिस्टम है। तो यहाँ पैसे कमाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। वहाँ पैसे, यहाँ पे ट्यूशन बच्चा पढ़ाता है, ये करता है, और दूसरा लेकिन यहाँ पे किसी के स्टोर पे नहीं खड़ा हो जाता। वहाँ पे स्टोर पे खड़ा होने में बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो स्टोर्स इसी तरह के होते हैं कि आपको खुद को भी खड़े रहने में कोई कबाहत महसूस हो कि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, तो मुझे भी वो अच्छा लगा। तो ये तो उन MBBS के बच्चे जो हो गए, अब हो गए तो मैंने कहा कि जो मैंने पीछे बात कर दी कि वो आगे फुकाट सिस्टम में भी जा सकते हैं, आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम है। तो और वहाँ पे नेशनलिटी यानी कि पूरा सेटलमेंट का प्रोग्राम, एक जर्मनी एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, पूरा कंप्लीट एक सोल्यूशन है। जर्मनी में रहते हुए आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो इस पे नज़र रखिए, देखिए कि ये
آپ کو فیزیبل لگتا ہے نہیں لگتا ہے اپنے حساب سے. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے, سپورٹ کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے, پازیٹیو کمنٹس لکھ دیجئے, سبسکرائب کیجئے, سپورٹ کیجئے. تھینک یو ویری مچ فار دس.